بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شادی کا موقع ہے، سب سے پہلے تو میں جو دلہا ہے، دلہن ہیں، ان کے والدین ہیں، ان کی پوری فیملی ہے، تو میں ان کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس رشتے کو دونوں خاندانوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنائیں، دونوں خاندانوں کے لیے دین اور دنیا کی ترقی کا ذریعہ بنائیں۔ ان حضرات کے اصرار پر میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، ورنہ یہ موقع بیان کا ہوتا نہیں ہے شادی کا۔ اس موقع پہ لوگوں کو کھانے کا انتظار ہوتا ہے، اگر مولوی صاحب بیان شروع کر دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کوئی نئی مصیبت آ گئی، لیکن اب یہ حضرات کہہ رہے ہیں کہ آپ بات کریں تو اس لیے میں بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، شادی کے موقع پر ایک دو چیزیں ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ جب بھی خوشی اور غمی کا موقع ہو نا، ہم جب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو یہ چیز ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ پھر ہم نے ہر کام شریعت کے مطابق کرنا ہے، اور شریعت کے تقاضوں کو جو پورا کرتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اللہ اس میں برکت عطا کرتے ہیں۔ اور اگر شریعت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، وقتی طور پہ جوش خروش، جذبہ اور شور و غل تو بہت ہوتا ہے، لیکن بعد میں اس کے اثرات نہیں ہوتے۔ ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں جیسے ٹرینڈ چل رہے ہوتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ، کسی بھی چیز کا ٹرینڈ چل پڑتا ہے، ہم بھی اسی رو میں بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اگر لوگوں نے شادی میں ناچ گانا ڈانس پارٹی یہ شروع کر دی تو ہم دیکھتے ہیں کہ یار فلاں نے کیا، چچا زاد نے کیا، ماموں زاد نے کیا، فلاں دوست نے کیا، میں نہیں کروں گا تو لوگ کیا بولیں گے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس نے چھوٹا ہال بک کروایا، میں نے بڑا کروایا، اس نے بڑا کروایا، میں نے چھوٹا کروایا۔ اس چکر میں ہماری ساری زندگی ضائع ہو گئی کہ اس نے یہ کیا تھا تو میں یہ کروں گا، اس نے یہ کیا تھا تو میں یہ کروں گا۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے ہمیں قرض لینا پڑتا ہے، اس کے لیے جناب ہمیں لوگوں سے مانگنا پڑتا ہے، لوگوں کے در پہ جانا پڑتا ہے، طرح طرح کے مسائل کے ہم لوگ شکار ہوتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ ہم اس مقابلہ بازی سے باز نہیں آتے۔ تو شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بھائی آپ کی بچی کا نکاح ہے، آپ کے بچے کا نکاح ہے، جو اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے اس استطاعت کو سامنے رکھتے ہوئے بہتر سے بہتر انداز میں نکاح کروا دیں، شادی کروا دیں، بچی کو رخصت کروا دیں۔ اس میں غیر ضروری اخراجات کے اضافے سے، اور جتنا آپ شادی کو پرتکلف بنائیں گے اس کا نقصان یہ ہوگا کہ معاشرے میں نکاح مشکل ہو جائے گا۔ جب آپ نکاح کو مشکل کریں گے، اس سے زنا کا راستہ کھلے گا، فحاشی کا راستہ کھلے گا، عریانی کا راستہ کھلے گا۔ جتنا نکاح کو آسان کریں گے، اس میں تکلفات کو ختم کریں گے، خرچے کم سے کم کریں گے، لڑکوں کو یہ لگے گا، لڑکی کو یہ لگے گا، لڑکی کے والدین کو یہ لگے گا کہ میں اپنی بچی کا نکاح کروا سکتا ہوں۔ آج والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، بچیوں کی عمریں بڑھتی چلی جاتی ہیں، وہ بچی کا نکاح صرف اس وجہ سے نہیں کرواتے کہ یار جہیز کے پیسے نہیں ہیں۔ اب ہمارے ہاں تو بعض جگہ ایسی کوئی بےغیرتی شروع ہو گئی کہ باقاعدہ لڑکے والے ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے جناب 4 لاکھ کا یہ چاہیے، مجھے بائک چاہیے، مجھے گاڑی چاہیے، فرنیچر چاہیے، طرح طرح کی چیزیں شروع ہو گئی ہیں۔ اب اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ لڑکیوں کی عمریں بڑھ رہی ہیں، بچیوں کی عمریں بڑھ رہی ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی۔ 60 سال کی عمر میں، 70 سال کی عمر میں بوڑھے والدین، کوئی سعودی عرب جا رہا ہے، کوئی کویت جا رہا ہے، کوئی بحرین جا رہا ہے، ان سے ذرا پوچھیں بھائی کیوں آئے یہاں پر، کہتے ہیں میری 3 بچیاں، ان کی شادی کروانی۔ کبھی ایک در پہ جا رہا ہے، کبھی دوسرے کے در پہ جا رہا ہے۔ تو معاشرے کے اندر یہ جو ہم رونا روتے ہیں نا کہ نوجوان بگڑ رہے ہیں، نوجوان لڑکے بگڑ رہے ہیں، نوجوان لڑکیاں بگڑ رہی ہیں، اس کے اندر ہمارے معاشرے کے بڑوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ بڑوں سے میری مراد جو والدین ہیں، خصوصاً چاہے وہ لڑکے کے والدین ہو چاہے وہ لڑکی کے والدین ہو۔ ایک مسلمان کے لیے فیصلہ کن حیثیت اس کا دین رکھتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ یہ میں معاشرے سے نہیں پوچھوں گا، یہ میں سوسائٹی سے نہیں پوچھوں گا، یہ میں قرآن سے پوچھوں گا، یہ میں اللہ کے پیغمبر سے پوچھوں گا۔ اللہ کا پیغمبر، اللہ کا قرآن جو کہے گا میں اس طریقے کے مطابق اپنے بیٹے یا اپنی بیٹی کی شادی کروا دوں گا، اس کا نکاح کروا دوں گا۔ تو ایک گزارش میری یہ ہے والدین سے خصوصی طور پر کہ نکاح کو آسان سے آسان تر بنائیں۔ اس کے اندر جو تکلفات ہیں، جو مشکلات ہیں، کسی کو اللہ نے دیا ہے وہ لگائے، اللہ منع نہیں کرتا۔ کسی کو اللہ نے دیا ہے وہ خرچ کر سکتا ہے، وہ 10 لاکھ نہیں وہ 20 لاکھ لگائے، لیکن کسی کو نہیں، کسی کے پاس پیسے کم ہیں تو اس چکر میں شادی کو ڈیلے کرنا اور اس وجہ سے مطالبات ایک دوسرے سے کرنا، یہ کوئی مناسب طرز عمل نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونہ، کہ نکاح سب سے برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس میں خرچہ کم سے کم۔
جتنا نکاح میں خرچہ کم ہوگا اتنی اس میں برکت زیادہ ہوگی. اس لیے شادی کے لیے، نکاح کے لیے اتنے زیادہ قرضے لے لینا کہ شادی کے بعد 10 سال تک دلہا کا والد یا دلہن کا والد وہ قرضہ ادا کرتا رہے، یہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. اتنا قرضہ لینے کی آخر ضرورت کیا ہے کہ آپ 10 سال تک اس کو ادا نہیں کر پا رہے؟ ایک اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. دوسرا اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ شادی کے اندر، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ شادی کی تقریبات کے اندر خلاف شریعت کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہ ایک وقتی خوشی ہوتی ہے. عام طور سے اگر کسی کو کہیں نا کہ شادی میں یہ کام نہ کریں تو آگے سے یہ کہتے ہیں یار ایک ہی دفعہ زندگی میں شادی کرنی ہے، اس میں بھی مولوی صاحب آ جاتے ہیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. تو بھائی جو کام زندگی میں آپ ایک دفعہ کر رہے ہیں یا 2 دفعہ کر رہے ہیں یا 3 دفعہ کر رہے ہیں، جتنی دفعہ آپ کر رہے ہیں شریعت کا مطالبہ ہے کہ اس کو شریعت کے مطابق کریں. اب مثال کے طور پر کوئی حج زندگی میں ایک دفعہ کر رہا ہے تو اگر حج ایک دفعہ کرے گا تو وہاں جا کے ڈانس کرنا شروع کر دے گا حج میں. آپ اس کو کہیں کہ بھئی آپ حج کے لیے آئے ہوئے ہیں یار ڈانس نہیں کریں، وہ کہ ایک ہی دفعہ تو حج کرنا ہے، یہاں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈانس نہیں کریں. تو بھائی حج ڈانس کی جگہ ہے، یہ ڈانس کرنے کے لیے گئے آپ 10 لاکھ روپے لگا کے. تو کوئی کام زندگی میں ایک دفعہ ہونے یا 2 دفعہ ہونے سے وہ حلال حرام پہ فرق نہیں پڑتا. جو چیز حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے. اب دیکھیں ہمارے ہاں جو میں بتا رہا ہوں نا کہ ہم ٹرینڈز کو فالو کرتے ہیں. ہم سالگرہ ہوتی ہے، زندگی سے 1 سال ختم ہوتا ہے، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں. چاہیے یہ تھا کہ سالگرہ پر وہ سوچے کہ یار میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا اور قبر کے قریب ہو گیا اور حساب کتاب کے قریب ہو گیا، اللہ کو کیا جواب دوں گا. اس کے بجائے خوشیاں منا رہے ہیں، کیک کاٹ رہے ہیں. شادی کے شروع میں ڈانس باجا. بھائی شادی میں اگر آپ نے خوشی منانی ہے نا تو 10 سال بعد منائیں. یہ تو آپ کا امتحان شروع ہوا ہے. ابھی تو آپ نے شادی کے ایجاب و قبول کیا ہے، ابھی آپ کا امتحان شروع ہوا ہے. 10 سال بعد یہ بات آپ خود بتائیں گے کہ آپ کی یہ شادی کامیاب ہے یا ناکام ہے. شوہر نے بیوی کے، بیوی نے شوہر کے حقوق ادا کیے. اگر شادی کو 10 سال کامیابی سے گزر جاتے ہیں، اس وقت کوئی بہت زیادہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے تو سمجھ میں بھی آتا ہے. لیکن شروع میں ہی حدیث میں آتا ہے نا کہ ہر وہ کام جس کا آغاز اللہ کے نام سے نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے. تو اگر شادی کے اندر آغاز میں ہم بے برکتی والے کام کریں گے تو اللہ سے ہم یہ امید کیسے باندھیں گے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ برکت ڈالیں گے؟ یہ چیزیں اس وقت سمجھ میں نہیں آتی. نوجوان لڑکوں کو بھی، نوجوان لڑکیوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ اس کی شادی ہو رہی ہوتی ہے. لیکن جب اسی کی عمر 35-40 سال ہوتی ہے نا، وہ پھر دوسروں کو نصیحت کرتا ہے کہ بھائی یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. اسی نوجوان کو جب ہم یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں اس کو اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. تو اصل کمال کی بات یہ کہ جب شریعت کا آپ سے کوئی مطالبہ ہے کسی حکم کا، آپ اس وقت اس کو سمجھ لیں، اس پر عمل کر لیں. تو ایک یہ میری گزارش ہے کہ شادی ہو یا ہماری زندگی کا کوئی بھی کام ہو، ہم اس کے اندر یہ دیکھیں قرآن حدیث اور دین کیا کہتا ہے. ٹرینڈز کو فالو کرنا، بس جو چیز جس کا رواج چل پڑا، جس چیز کا کلچر چل پڑا اس کے پیچھے. آپ ہمارے یہاں سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہوتا ہے. سوشل میڈیا پہ ویورشپ کس چیز کو مل رہی ہوتی ہے. سوشل میڈیا پہ کوئی بھی اوٹ پٹانگ حرکت، کوئی بھی بےہودہ حرکت، کوئی بھی فضول حرکت کرے گا وہ وائرل ہو جائے گا. اور پھر جب وہ وائرل ہوگا ہمارے سارے نوجوان، کوئی کبھی لڑکے کبھی لڑکیاں، اس کی کاپی کرنا شروع کر دیں گے. اب جو امپورٹنٹ چیز ہوگی، جو پازیٹیو چیز ہوگی، جو مثبت چیز ہوگی، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. جو نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں اس کی طرف توجہ ہوتی ہے. تو ان چیزوں کو اگر سامنے رکھیں تو ہم اپنی اچھی طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق